تمامی اب ذکر پا کرنا ہے اور بلند آواز سے جہاں کہیں آپ بیٹھے ہیں بلند آواز سے آپ نے ساتھ میرے مل کر ذکر کرنا ہے. پڑھیے لا قرآن حدیث میں آیا ہے، قرآن حدیث میں آیا ہے، امت کا یہی سرمایہ ہے، امت کا یہی سرمایہ ہے. او سرکار نے بھی فرمایا ہے، سرکار نے بھی فرمایا ہے. پڑھیے لا او ساڈے مرشد او آئے پہاڑ وچوں، ساڈے مرشد آئے پہاڑ وچوں، او جویں موتی او چمکن ہار وچوں، او جویں موتی چمکن ہار وچوں، او جویں پھل کھڑیا او گلزار وچوں، جویں او پھل کھڑیا گلزار وچوں. پڑھیے لا جس پڑھیا کوئی اتر جاوے گا. سب پڑھیے جس پڑھیا اتر جاوے گا. جس پڑھیا جس پڑھیا او ساڈا مرشد آکو سبحان اللہ، آکو سبحان اللہ، پھر آکو سبحان اللہ، سبحان اللہ. او ساڈا مرشد او مرشد ثانی ہے، او ساڈا مرشد او مرشد ثانی ہے، ساڈا مرشد. اپنے ہاتھوں کو لہرائیے، پڑھیے ساڈا مرشد مرشد ثانی ہے، ساڈا مرشد
ماشاءاللہ ذکر فرما رہے تھے، اور یہ وہ ذکر ہے کہ جو نغمہ سرمدی ہے، یہاں جب اللہ والوں نے قدم رنجا فرمایا تو پتھر سے پتھر دلوں نے تو کلمہ پڑھا ہی، یہاں کے شجر حجر نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اور یہاں کی فضا بتاتی ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھیں یہاں پر، میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں، فجر کی نماز پڑھیں، ذکر میں شامل ہوں، دعا میں شامل ہوں، اور آپ حضور قبلہ الحاج پیر فقیر ثانی سرکار دامت برکاتہم قدسیہ کی دعائیں لیں، حضور قبلہ جانشین سلطان الفقراء حضور قبلہ پیر الحاج سلطان سرکار دامت برکاتہم قدسیہ کی دعائیں لیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس انداز میں ذکر ہوتا ہے، کس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ سلسلہ میں بتاتا چلوں کہ حضور قبلہ پیر سلطان صاحب دامت برکاتہم قدسیہ ہر جمعے کو دن میں 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک، دن میں 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، آنے والوں کی مشکلات سنتے ہیں، بیماروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لا علاج مریض میں نے دیکھا ہے کہ یہاں سے شفا یاب ہوتے ہوئے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ لوگ اپنی حاجات لے کر آتے ہیں، دعائیں لے کر جاتے ہیں اور کامیابی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اسی طرح اتوار کو پورا دن الحمدللہ صبح سے لے کر شام تک آنے والے کو مریض نہیں کہا جاتا۔ یہاں کی شان یہ ہے، دربار اعظمیہ رحیمیہ سالکاباد شریف پر آنے والے کو مریض نہیں بلکہ مہمان کہا جاتا ہے، مہمان کہا جاتا ہے۔ اتنی عزت دی جاتی ہے، اتنی توقیر دی جاتی ہے کہ آنے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو، عزت نفس پامال نہ ہو، بلکہ آنے والا یہ یقین کر لے کہ میں جس دربار میں آیا ہوں، آیا تو بیمار ہوں لیکن صحت یاب ہو کر جاؤں گا، آیا تو اپنی مراد لے کر ہوں لیکن بامراد ہو کر جاؤں گا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ سے ہم کلامی کا۔ میں ریحان نقشبندی سے گزارش کروں گا تشریف لائے اور بارگاہ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منتخب اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ تمام احباب محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ نواز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان، آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ رسول اللہ ایک میں کیا، میری سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ خوبصورت کلام مل کے تمام رات اس میں شامل ہو جائیے۔ پڑھیے ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرح، ہزار بار
طرف صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار، صرف ایک بار جگہ جگہ بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، جگہ جگہ بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، ایسے ہے سرکار میرے، ایسے ہے سرکار، 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 صرف ایک بار، صرف ایک بار کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو غر دکھ کی دوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو غر دکھ کی دوا دیتے ہیں، سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، ارے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، کہیے سبحان اللہ، ذرا سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ آئیے آخر میں منقبت کا نذرانہ انشاءاللہ پیش کروں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود ہماری ہے دعا، ماشاءاللہ ریحان نقشبندی اپنی عقیدتیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور حسب روایت حسب سابق پشتو نام ضرور شامل ہوتی ہے، عرس غوثین ہو اور حضور قبلہ پیر ثانی سرکار دامت برکاتہم قدسیہ، حضور قبلہ جانشین سلطان الفقراء حضور قبلہ سلطان سرکار جہاں موجود ہوں، وہاں سب کا دل رکھا جاتا ہے، سب کا مان رکھا جاتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ نسبت رسولی ہے، اللہ اکبر، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، پیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، بس یہ شعر ہے وہ سمجھتے ہیں،
اپنی اوقات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، چونکہ پشتو نات ہونے والی ہے، یہاں پشتو بولنے والے، سندھی بولنے والے، پنجابی بولنے والے اور پشتو بولنے والے، ہند کو بولنے والے، سرائکی بولنے والے، ہر قوم اور ہر زبان کے لوگ ہیں، لیکن یہاں موجود ہیں تو دربار اعظمیہ رحیمیہ سالکاباد شریف کی محبت میں موجود ہے، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ 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 دربار مصطفیٰ میں چلیں، کیونکہ سڑک مدینے تلک 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 تلک، آؤ دربار مصطفیٰ میں چلیں، آؤ دربار مصطفیٰ میں چلیں، کھوٹے سکے وہی پہ چلتے ہیں۔ صالح محمد صاحب سے گزارش کروں گا، محمد صالح صاحب تشریف لائیں اور پشتو نعت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا ہاتھوں کو بلند تو کر دے، نعرہ تکبیر۔ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، پوری دنیا میں یہ پیغام جا رہا ہے کہ امت مسلمہ کا ایک ایک فرد اس بات کا گواہ بن جائے، اور میں دعوت دیتا ہوں پوری امت مسلمہ کو، جہاں جہاں دنیا بھر میں یہ محفل جا رہی ہے عرس غوثین کی، کہ زندگی میں اللہ نے موقع دیا تو ایک بار ضرور آپ دربار اعظمیہ رحیمیہ سالکاباد شریف ضرور تشریف لائے، آپ کو معلوم ہوگا کہ فیض کیا ہوتا ہے اولیاء کا اور نظر کیا ہوتی ہے۔ محمد صالح صاحب پشتو زبان میں اپنی عقیدت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے او جہاں بھی رہے، او مدینے میں ہے، سالکاباد شریف، سالکاباد شریف دا سڑک سمرخ کو لے دے، بس دا مدینے جانا لتل دے، دربار شریف کی سالکاباد شریف کے نقشہ مدینے دا، زکتول دنیا کے اچتا درجہ دبادری دا، وی دمخنا لور کا پردہ، دمخنا لور کا پردہ دیدن دیرا رسول اللہ، دمخنا لور کا پردہ دیدن دیرا رسول اللہ، پلوے میدان دہا شرگا اولاریم یا رسول اللہ، ندا جنت لرم سودا، ندا دود خلرم سودا، ندا دود خلرم سودا، زما سودا زما سودا ملاقات رسول اللہ، زما سودا زما سودا ملاقات رسول اللہ، دمخنا لور کا پردہ دیدن دیرا رسول اللہ، سبویلو یا خوشحالی
گلا پورا دید محشر گلا پورا دید محشر چپا امت باندے کو سرش کے ویڑ یا رسول اللہ سالکا باشری بغوثانا تاسو دربار تدی درغلے تاسو سلام لدے درغلے پر اختیار رسول اللہ سراج الاق سراج آشی کی جانا شافی محشر وہاں نارے اغسلے یا رسول اللہ صدیق ویکشا دمکین چدو یار رادا دے علاقین چدو یار رادا دے علاقین چدو صدیق اکبرہ پخوشالو سرشو صدیق اکبر پخوشالو سرشو اشنا توائد دشتین چیزو اشنا توائد دشتین چیزو یار رازا دی علاقین چیزو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھا آپ نے عقیدت کا اظہار جس زبان میں بھی ہو جس انداز میں بھی ہو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ آباد زندہ آباد ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں اپنی عقیدتیں محمد صالح صاحب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور اب میں اگلی شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں لیکن چونکہ عرس غوثین ہے تو اس میں جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ذکر شیخین ضروری ہے عرس غوثین ہے تو ذکر شیخین ضروری ہے سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا استفہامی علامہ صاحب سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا ذرا کہہ دینا سبحان اللہ ذرا گج بج کے ہو جائے سبحان اللہ آج شیخین کریمین کا ذکر بہت ضروری ہے شیخین کریمین کا ذکر عرس غوثین میں اب دیکھیں اس کی کیفیت کیسی ہو رہی ہے سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا تم دنیا کے معیار کو تو دیکھ رہے ہو تم دنیا کے معیار کو تو دیکھ رہے ہو اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا تم دنیا کے معیار کو تم دیکھ رہے ہو تم دنیا کے معیار کو تو دیکھ رہے ہو اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے عرس غوثین ہے ذکر شیخین ہے کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے تم آیت فی الغار نہیں تم آیت فی الغار کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا تم آیت فی الغار
سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے؟ تم کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے؟ تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ صدیق امامت پہ ہیں اور مقتدیوں میں صدیق امامت پہ ہیں اور مقتدیوں میں تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم حیدر کرار صدیق امامت پہ ہیں اور مقتدیوں میں صدیق امامت پہ ہیں اور مقتدیوں میں تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دربار میں دو یار، دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ میں گزارش کروں گا سید فتح علی شاہ صاحب تشریف لائے اور قبلہ سید فتح علی شاہ صاحب بزرگ ہیں، تشریف لائے اور منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کیا مجمع ہے، دور دور تک میری آنکھیں جہاں تک دیکھ رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ مریدین، معتقدین، متوسلین سب کا تانتا بدھا ہوا نظر آ رہا ہے، مرد کیا، خواتین کیا، بچے کیا، بزرگ کیا، تمام فاصلے طے کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس دربار اعظمیہ رحیمیہ سالکاباد شریف پہنچے ہیں اور اس بات کا عزم کر رہے ہیں کہ ہم مرد دم تک اس دربار سے اپنی وابستگی کو قائم رکھیں گے۔ کہیں انشاءاللہ، ہاتھوں کو بلند کر کے انشاءاللہ۔ سید فتح علی شاہ صاحب قبلہ تشریف لائے اور منقبت کا نذرانہ پیش۔ میرے مرشد کریم یہ آپ سب پر نظر ہے اور میں مسکین وہ بندہ آپ کے سامنے ہوں کہ جس کے آباء و اجداد ننگے پاؤں چل کر دربار شریف میں پہنچا کرتے تھے۔ کہو سبحان اللہ۔ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جس کے آباء و اجداد جوتی نہیں پہنتے تھے، آج سرکار ہمیں گاڑیوں پر بٹھا کے لاتے ہیں، مگر وہ ایسے گزرے ہیں کہ عید انہوں نے کی ہے، روزے انہوں نے رکھے، عید ہم کر رہے ہیں۔ پیدل ننگے پاؤں چلتے تھے، آج یہ ان کا اور آپ کی مہربانی کا اور خواجہ صاحب بادشاہ والی سالک کا نظر ہے اور آپ کی مہربانی ہے کہ اس مسکین کو یہ سڑک مدینہ تلک میں اس بات کا گواہ اٹھا کے مجھے مدینہ پاک پہنچا دیا ہے۔ درود شریف پڑھیں صلی اللہ۔ آسفاں کتنا حسی ہے خواجہ اعظم پیر کا، آسفاں کتنا آپ بھی چل جائیں میرے ساتھ۔ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارہ، نبیوں کا ذکر عبادت ہے اور نیک لوگوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ تنزل رحمت عند ذکر صالحین، جہاں کسی نیک بندے کا ذکر ہو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں نیک بندہ خود بیٹھا ہو جو وقار ہو تو پھر آسفاں کتنا حسی ہے خواجہ اعظم پیر کا، آسفاں کتنا حسی ہے خواجہ اعظم پیر کا، اور نام کتنا دل نشیں ہے خواجہ اعظم پیر کا، غوث ملت پیر کامل نائب غوث الورا، غوث ملت پیر، غوث ملت پیر کامل
غوثل ورا ارے چرچا یوں روئے کمی ہے خواجہ اعظم چرچا یوں روئے زمیں ہے خواجہ اعظم پیر کا باغ دروی فیض کی ہے۔ اس پر میرے مرشد کریم بادشاہ بڑے خوش ہوئے اور بڑی انعام سے مجھے نوازا اور نوازتے ہیں، سب کو نوازتے ہیں، خالی کسی کو نہیں چھوڑتے۔ پر یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا ذرا غور کریں اس بات پر۔ باغ دروی فیض کی ہے ہر گھڑی جن پر عطا، باغ دروی فیض کی ہے ہر گھڑی جن پر عطا، اور ساقی ہے مجدد خواجہ اعظم، اور ساقی ہے مجدد خواجہ اعظم پیر کا باغ دروی۔ پیر سلطان سرکار فرماتے ہیں پھر پڑھے، باغ دروی فیض کی ہے ہر گھڑی جن پر عطا، باغ دروی فیض کی ہے ہر گھڑی جن پر عطا، اور ساقی ہے مجدد خواجہ اعظم پیر کا۔ غور کریں نور سے بھرپور ہے سبحان اللہ، نور سے بھرپور ہے غوثین کا دربار دے، نور سے بھرپور ہے غوثین کا دربار دے، آستا خلد بڑی ہے خواجہ اعظم پیر کا، آفتاب علم و حکمت، یہ حقیقت بیان ہو رہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہاں آفتاب علم و حکمت اور سخاوت بے مثال ہے جانشین سرکار ثانی خواجہ اعظم عارف سلطان پر ہے پیر ثانی کی نظر، ہم سب پر ہے پیر ثانی کی نظر، عارف سلطان پر ہے پیر ثانی کی نظر، جو ہے جو کہ ہے لخت جگر خواجہ اعظم پیر کا، تجھ کو سید گر ملا یہ پیر کنگر کے تفیل ہے جہاں میں فیض جاری خواجہ اعظم پیر کا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ کی عقیدتیں اور محبتیں پہنچ رہی ہیں۔ یہاں آپ کا آ جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں۔ یہاں آنا، لاکھوں کروڑوں لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، لیکن یہاں آنے کا مقصد یہ ہے، آنا آپ کے قدم اس طرف آ گئے، آپ کو یہاں کے دربار اعظمیہ رحیمیہ سالکباد شریف کے مشائخ نے، صاحب عرس نے آپ کو قبول فرمایا، آپ کی حاضری کو، اور آپ کو یہاں آنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اس پر خوش ہو جائیں، اور خوش ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایسا دربار عطا فرمایا ہے کہ جو صرف یہ نہیں کہ یہاں کے آپ کے مسائل بلکہ اخروی آپ کے درجات کی بلندی کے لیے بھی یہاں سے دعائیں ہوتی ہیں۔ لوگ میں نے دیکھا قافلے میں آنے والوں نے یہ بتایا کہ ہم نے جو سوچا تھا وہی پایا، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا رات کے 3 بج رہے ہوں گے،
رات کے 3 بجے ہوں گے، رات کے 4 بجے ہوں گے، اور ہمیں ایسا تازہ لنگر شریف ملے گا کہ جو رات 4 بجے گھر پر بھی نہیں ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فیض ہے بزرگان دین کا، اولیاء اللہ کا، اللہ والوں کا سایہ اللہ تعالیٰ تا دیر صحت و سلامتی کے ساتھ قائم و دائم رکھے اور اس مرکز کو سلامت رکھے۔ اس مرکز پر میں ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ جہاں روضہ اقدس کی تعمیر کا سلسلہ ہوا، لنگر خانے کی تعمیر، اور پھر 1998 میں جامع مسجد مدینہ کی تعمیر، اور پھر 2000 میں سن 2000 میں تعمیر نو کی گئی، وسعت دی گئی اسے، کمروں کے ساتھ جامعہ اعظمیہ فیوض القرآن اور حدیث قائم کیا گیا ماشاءاللہ۔ اور 1994 میں پانی کا وہ چشمہ جاری ہوا، پانی کا وہ چشمہ جاری ہوا کہ جو چشمہ حسنین بھی ہے اور فیوض و برکات کا ایک سیل رواں ہے، ایک ایسا سیل رواں جو جس نیت سے پی لے، صحت کے لیے پیے گا صحت پائے گا، خوشحالی کے لیے پیے گا خوشحالی پائے گا۔ ایک ایسا چشمہ رحمت جاری ہوا یہاں سے ماشاءاللہ۔ پانی جبکہ 150 فٹ کھدائی ہوئی، کوئی پانی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن قربان جائے حضور قبلہ پیر فقیر الحاج پیر ثانی سرکار دعوت برکات القدسیہ کے کہ آپ نے مزار شریف پر حاضری دی اور اپنے دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، دعاؤں کو ہاتھ کا بلند ہونا تھا کہ اللہ اکبر کے نعرے لگ گئے، اور ایک فوارہ پھوٹ گیا زمین سے، اور ایسا فوارہ پھوٹا کہ آج تک الحمدللہ وہ چشمہ جاری و ساری ہے، اور اس چشمے سے لوگ فیض پاتے ہیں۔ آج بھی لوگ آتے ہیں سال کا بعد شریف اور اسی نیت سے آتے ہیں۔ ہم جائیں گے تو مزارات پر حاضری دیں گے اور چشمہ حسنین کا پانی پیئیں گے ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایک بات میں بتاتا چلوں کہ سارا نظم جو جاری و ساری ہے اس میں جامعات کا بہت بڑا کام ہے، جو کہ جامعات طلبہ کے لیے بھی ہے، طالبات بنات کے لیے بھی ہے، اور دیگر جو امور انجام دیے جا رہے ہیں، لائبریری ہے اور جامعات کے ساتھ ساتھ دیگر امور انجام دیے جا رہے ہیں، اس میں قبلہ صاحبزادہ والا شان اعظمی سرکار کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ جو پورے نظم کو بہت اچھے انداز میں سارا سال مشائخ یہاں موجود ہوں یا اپنے تبلیغی دوروں پر ہو، پورے پاکستان میں اعظمی سرکار وہ شخصیت ہیں، وہ شہزادے ہیں اس دربار کے کہ جو پورا سال تندہی کے ساتھ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ کسی کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ بزرگ یہاں موجود نہیں ہیں، بلکہ آنے والے اسی طرح فیض پاتے ہیں جیسا کہ حضرات کی موجودگی میں الحمدللہ۔ اسی خان وادے کے چشم و چراغ اور اسی خان وادے کے وہ روشن ستارے کہ جو نہ صرف سالک آباد شریف کی پہچان بن رہے ہیں بلکہ دنیا تصوف میں اپنی ایک ایسی پہچان اور اپنی شناخت قائم کر رہے ہیں کہ جنہیں لوگ نام سے یاد کرتے ہیں کہ وہ شہزادہ جو دربار اعظمیہ رحیمیہ کا شہزادہ ہے، ہم اسے سننا چاہتے ہیں۔ آپ بھی سننا چاہتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کریں، آپ بھی سننا چاہتے ہیں، ان کی نعتیں سننا چاہتے ہیں، ان کے خطاب سننا چاہتے ہیں۔ میں درخواست کر رہا ہوں نعروں کی گونج میں صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ پیر محمد فیضان اعظم سرکار سے نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھوں بلند کر کے گج بج کے ہاتھ چک کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ مرشد ثانی سرکار، مرشد ثانی سرکار، مرشد سلطان سرکار، مرشد سلطان سرکار۔ کر دیں تاکہ ایڈجسٹمنٹ میری آئے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم
وعلى آله الطيبين الطاهرين والصحب الكرام المتقين المنتجبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأحلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک کے نذرانے آپ اس محبت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ، اس مودت کے ساتھ پیش فرمائیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے روز میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا، ایسے نزدیک کہہ لیں جس طرح مشائخ ابھی نزدیک بیٹھے ہیں نا، اتنا نزدیک وہ ہوگا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھا کرتا، شرمائے نہیں، مشائخ کا دیدار بھی کریں، سٹیج سے بھی آواز آئے اور نیچے سے بھی آواز آئے، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی الصلاۃ والسلام علیہ